حالہ زبیدہ پیسے والی تھی، جا کر بازار سے تمام سامان خرید لائی۔ نوشابہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ محلے کی تمام سہیلیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ حبیب دفتر سے واپس آیا اور گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ اس نے پوچھا، چچی جان یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی، بیٹے نوشابہ کی منگنی ہو رہی ہے، سب کچھ جلدی میں ہوا، تم کو بتا نہ سکی۔ زبیدہ بہن پر ضد ہو گئی کہ ابھی کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے کل نوابشاہ لوٹ جانا ہے۔ حبیب نے منگنی کا لفظ سنا، اس کا جسم سن اور ذہن پارا پارا ہو گیا۔ اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ نوشابہ کی نظر جو حبیب پر پڑی، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ دن دیکھنا ہوگا۔ نوشابہ کے رونے کی آواز سن کر حبیب کو اندازہ ہو گیا اس کی بے بسی کا۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نوشابہ کو چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں حبیب کے پاس پہنچی اور بولی، میری بات سنو، یہ سب مجھ سے پوچھے بغیر ہو رہا ہے۔ والدین زبردستی میری شادی سعود سے کر رہے ہیں، اب تم ہی کچھ کرو۔ وہ کہنے لگا، جب تم سے کچھ نہ ہو سکا تو میں کیا کروں؟ میں تو یہاں بطور مہمان رہتا ہوں اور تمہارا اپنا گھر ہے۔ میرے دل میں اپنا خیال بھی تم نہیں ڈالا تھا۔ اگر جرات نہ تھی تو اتنی باتیں نہیں کرنی تھی۔ اب جیسا بھی ہو رہا ہے ٹھیک سمجھ کر قبول کر لو اور خود کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور چلا گیا۔ نوشابہ کی امید ٹوٹ گئی۔ اس نے رو دھو کر منگنی کی انگوٹھی پہن لی۔ اس کے بعد حبیب نے کرائے پر مکان تلاش کر لیا اور اکیلا ہی رہنے لگا۔ پاس کوئی ہمدرد نہ تھا، ہر کوئی اس کو خپتی سمجھنے لگا، کیونکہ ان دنوں وہ اپنی ذات سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ میلے کپڑوں میں دفتر چلا جاتا اور کبھی ہوائی چپل پہن کر جوتے تک پہننے کا ہوش نہ تھا۔ رفتہ رفتہ وہ کم کھانے کی وجہ سے گھلنے لگا، اسے بخار رہنے لگا۔ ایک دن تیز بخار تھا، جب بخار اترا تو زبان میں لگنت پیدا ہو گئی۔ اب اپنا سر نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس کے اعصابی نظام میں کچھ گڑبڑ واقع ہو گئی تھی۔ اس کو دوست پہلے اسپتال اور بعد میں اس کے والدین کے پاس لے گئے۔ اس کو گاؤں کے حکیم کو دکھایا اور کچھ جڑی بوٹیوں سے دیسی علاج کروائے، مگر افاقہ نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ اس کا ایسا حال ہو گیا کہ وہ ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس بھی نہ پکڑ سکتا تھا۔ دوبارہ شہر لایا، ایک ماہر ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، شروع میں لے آتے تو شاید علاج ہو پاتا۔ غرض اس نے لا علاج قرار دیا۔ کہا کہ کمر کی ایک سرجری کا چانس ہے، مگر مہروں کا یہ آپریشن اگر ناکام رہا تو مکمل معذوری کا خطرہ ہے، 50-50 صحیح ہونے کا امکان ہے۔ اس پر حبیب کے والدین نے سرجری کرانے کی ہمت نہ کی اور بیٹا ہمیشہ کے لیے وہیل چیئر پر آ گیا۔ ہر ایک کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ نوشابہ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ حبیب کی کیا حالت ہے۔ وہ کبھی گاؤں گئی تھی اور نہ جا سکتی تھی، البتہ اس کے ابو جاتے تھے، مگر بھتیجے کو دیکھ کر آتے اور گھر میں اس کی بیماری کا تذکرہ نہ کرتے تھے۔ منگنی کے 4 ماہ بعد شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر نوشابہ کی شادی کی شنائیاں بج رہی تھیں، ادھر حبیب کی بیماری میں پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی تھی، تاہم وہ چپ رہتا تھا، جیسے کسی نے اس کے لبوں پر تالے لگا دیے ہوں۔ شادی کا دن آ گیا۔ نوشابہ دلہن بن گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی نہ تھی، سجا ہوا چہرہ اجاڑ لگ رہا تھا۔ وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی کہ دکھ سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے تمام سنہری خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ شادی کے دن وہ دعا مانگ رہی تھی کہ حبیب آ جائے۔ اس کو خبر نہ تھی اس کا نہ آنا بہتر تھا۔ نکاح کے وقت رجسٹر پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری عزیز جان سہیلی کسی اور کی دلہن بن کر بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ اب خاموش خاموش رہتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں حبیب کی تصویر جم گئی تھی۔ وہ اسے بلا نہ سکتی تھی۔ دولہا دیکھنے میں بھلا تھا، مگر اچھا آدمی نہ تھا۔ کسی اور کا نقصان تو نہ کرتا تھا، مگر اپنی بری عادتوں سے خود کو نقصان ضرور دیتا تھا۔ وہ نوشابہ کے ساتھ ٹھیک رہتا تھا، مگر اس کی اپنی ایک پرسنل زندگی تھی، جس کی وجہ سے بیوی نظر انداز ہوتی تھی۔ وہ دولت کافی تھی اور وہ بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا تھا۔ دولت بھی بغیر محنت کے اسے مل گئی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن کے دم سے بالاخانے آباد ہوتے ہیں۔ وہ عیش عشرت کی محفلوں کا رسیہ تھا۔ عمر میں بھی نوشابہ سے 15 برس بڑا تھا۔ ماں سعود کو سمجھاتی مگر ان مشاغل کا اس قدر عادی ہو چکا تھا، اگر خود کو روکتا بھی تھا تو قدم نہیں رکتے تھے۔ کسی روز نہ جانے کا عہد کر لیتا، تب دوست بلانے آ جاتے۔ اس کے یہ آتے بھی درگزر ہو جائیں گے۔ وہ رات کو دیر سے آنے کے سوا نوشابہ کو اور کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میکے جانے سے بھی منع نہ کرتا تھا۔ کوئی بدسلوکی بھی روا نہ رکھتا، بس یہ چاہتا تھا کہ بیوی اس کے پرائیویٹ معاملات میں دخل نہ دے اور نہ ہی اس سے پوچھا کرے کہ تم رات کو کیوں دیر سے گھر آتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ بیوی کے دباؤ کے بغیر بالکل آزاد زندگی گزارے، جیسے غیر شادی شدہ مرد زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کی طرف سے سبھی گھر والوں کو پریشانی لاحق رہنے لگی کہ وہ آئے دن پولیس کو مطلوب رہتا تھا۔ ماں باپ سوچتے آخر اس کی ایسی کیا سرگرمیاں ہیں کہ پولیس اس کا پوچھنے دروازے تک آ جاتی ہے۔ وہ تھانے جا کر رقم بھر آتا اور وہ لوگ کچھ عرصہ چپ بیٹھ جاتے۔